تمام ہمارے دوست بھائی ہمارے سینئرز جو گئے پاکستان سے. آسان نہیں ہوتا اپنا ملک چھوڑنا. کہنا بہت آسان ہے سر. صحیح بات ہے. میں ابھی ہمارے دوست زبیر علی خان گئے تو جب ہم ان کو الوداع کہہ رہے تھے تو یقین کریں بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا نا کہ یار اگر ہم بھی اس کے سامنے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو وہ بندہ بہت پریشان رہے گا. لیکن بڑا ہم نے خود کو بڑا ضبط کیا کہ ایک دوست بھائی ہمارا وہ سارا دن ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور وہ اب چلے گئے کینیڈا. اس سے پہلے عمر جٹ صاحب گئے, وہ ہوسٹن ہے امریکہ چلے گئے, اور بہت سارے ایسے دوست لوگ جو پاکستان سے گئے جو روزگار کے لیے جاتے ہیں. کون چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اپنوں کو, لیکن ظاہر ہے پھر بہت سے لوگ تو ایسے جن کی جان کو یہاں پہ خطرہ تھا وہ گئے. تو بہرحال جی ان سب کو جو بیرون ملک بیٹھے ہیں ہمارے دوست پاکستانی, ان کو اور جنہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کو چھوڑا, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. تو ان سب کو جو ہے وہ عید مبارک. یہ بالکل آپ نے درست کہا, یہ نیو نارمل ہو گیا ہے. یعنی جو لوگ عید کے دن دیکھ رہے ہوں گے, اب دیکھیں نا کہ یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی, اور اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, وہ لوگ. پھر اسی طرح سے حسان نیازی اور وہ جو حیدر مجید اور باقی جو ملٹری کورٹس کے کنوکٹڈ جو پریزنرز ہیں, وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جو اصل میں مسئلہ ہو گیا نا وہ یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کا کیس اب نہیں سنا جسٹس سرفراز ڈوگر نے تاریخ ڈال دی اور جج محمد آصف نے. اب آج وہ مزے سے عید کر رہے ہوں گے, سرکار کے ٹیکس کے پیسوں سے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سرکاری پروٹوکول میں آج وہ عید مل رہے ہوں گے, بڑا انجوائے کر رہے ہوں گے. ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہباز رضوی صاحب جو ہیں, جسٹس شہباز رضوی, وہ اس لیے انہوں نے کیس نہیں سنا عمران خان کے عید کے بعد وہ کر دیا کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے تھے. بھئی وہ تو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے تھے, تو عمران خان بشریٰ بی بی کیا ان کی فیملی نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بھئی آپ اپنی ذات کا تو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کا آپ کو احساس نہیں ہے. آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ عوام کے لیے دی جاتی ہے, کیا آپ انصاف کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں آج جو ہے وہ حج پہ ماشاءاللہ موجود ہیں جسٹس جائیہ خان صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب, لیکن ان کے فیصلوں کی وجہ سے, جسٹس جائیہ خان صاحب کے فیصلے کی ایک وجہ سے جو کوٹ لکھپت جیل میں سیاسی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے, انہوں نے اے ٹی سی کورٹ کو کہا ہے کہ 120 دن میں فیصلے سناؤ. اب وہ میرے خیال الٹرنیٹ ڈے کے اوپر وہاں پہ کوٹ لکھپت جیل میں سماعتیں ہو رہی ہیں. عائشہ بھٹہ اور باقی لوگوں کا پڑھیں, شاکر محمود امان سے سنیں جو کچھ جیل کے اندر ہو رہا ہے. وہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب نے جج کو کہا, انہوں نے کہا جج صاحب یہ ہمارے لوگ جو 9 مئی کے کیسوں میں بے گناہ جیلوں میں رہے, ان کے گھروں میں غربت تھی, فاقے تھے, وہ رہا ہو کے آئے, ان کو بڑی مشکل سے اب انہوں نے دوبارہ مزدوری شروع کی ہے, جاب شروع کی ہیں. اب آپ ان کو روزانہ پھر یہاں پہ اڈیالہ کوٹ لکھپت بلا رہے ہیں, پھر ان کی نوکریاں جا رہی ہیں. تو ایک ہی بار آپ سزائے موت دے دیں یار, لوگوں کو پھانسی لگا دیں نا, بجائے اس کے کہ لوگ خودکشیاں کریں آپ پھانسی دے دیں نا. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مر جائیں, یہ اپنی جانیں لے لیں, تو یہ کہ وہ خودکشی کریں, حرام کام کریں, آپ ان کو سزائے موت دے دیں. تو یہ جو پاکستان کے اندر جو اس سے پہلی ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو عدالتوں کے ذریعے ہو رہا ہے, یہ ایک نارمل نیو نارمل ہے. لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ جینا سیکھو. اگر لوگ اس کے ساتھ جینا سیکھ لیں گے تو پھر یہ بڑی لمبی کہانی ہے, پھر یہ اگلے 100 سال کی کہانی ہے. گوریہ نے سر کہا تھا غلام قوموں کو اتنا ستاؤ کہ وہ صرف جینے کو آزادی سمجھے. بالکل. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر یہ کہنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک اور جیل عمران خان کی عید میں, ذرا اس کو امیجن تو کریں یار. وہ 2 تائی اکثریت لوگوں نے ابھی اس کو دی ہے 8 فروری کو, 2 تائی اکثریت جس ایک شخص کو قوم نے دیا ہے وہ آج جیل میں بیٹھا ہے. وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ عید کے دن اپنی بیوی سے اسی جیل میں نہیں مل سکتا. اس کی بیوی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, بشریٰ بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, صرف اس لیے کہ وہ اس کی بیوی ہے, اس کے ساتھ صرف اس لیے, کوئی سیاست نہیں. جتنے کیسز ہیں وہ سارے کلیئر ہو. ٹھیک ہے, ان کو جس طرح کا کھانا دیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, مطلب یار کوئی مطلب تھوڑا سا تو لوگ. اور پھر دیکھیں وہ جو بات سلمان اکمل راجہ صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کی اپنی ذات کی بات ہو تو وہ تو آ جائے باہر, لیکن وہ ملک کی خاطر اندر بیٹھا ہوا ہے نا, تو پھر جن کی خاطر بیٹھے ہوئے وہ بھی تو ریلائز کریں نا. آج لوگ مزے سے گھروں میں عیدیں کر رہے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے,
لیکن وہ جو ان لوگوں کی خوشیوں کے لیے, جو ان لوگوں کے مستقبل کے لیے, جو اس 25 کروڑ کے ملک کے لیے جیل میں بیٹھا ہے, اس کے لیے اس طرح سے کوئی نہیں نکلتا. ایک چیز تو حقیقت یہ بھی ہے کہ عمران خان کے سپورٹر آپ کو بے شک وہ نارمل لگ رہے ہیں, ہوٹلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں پھر, مگر ایٹ دا اینڈ وہ ان میں وہ چیز آج بھی موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو گمان ہے کہ ہم نے تھکا دیا یا ہم تھکا دیں گے, وہ تھک نہیں رہے. میں پرسوں ادھر F6 میں ملا ہوں, وہ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ان کی باتوں کا جتنا بھی محور ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کی تحریک ہے, تحریک کب شروع ہوگی, کیسے شروع ہوگی, کیسے باہر نکالیں گے, وہ عام لوگ ہیں سر. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں میں نا ایک دوست سے ملا, اس دوست نے مجھے کہا کہ میں پاکستان سے جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا نہ تو تمہارا میڈیا سے کوئی تعلق ہے, نہ تمہارا سیاست سے کوئی تعلق ہے, تو تم کیوں جا رہے ہو پاکستان سے؟ اس نے کہا یار جو کچھ پاکستان کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے نا, اور جو ظلم ہو رہا ہے, گھٹن ہے یہاں پہ بہت زیادہ. مجھے اس ہوا اور فضا میں سانس لیتے ہوئے درد ہوتا ہے. میں صرف کسی آزاد فضا میں جا کے سانس لینا چاہتا ہوں, گہرے سانس لینا چاہتا ہوں, اس لیے سے جا رہا ہوں پاکستان سے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں اتنی گھٹن پیدا کر دی ہے, عدالتوں سے ایسی ناانصافی آپ کر رہے ہیں کہ سر آپ کروڑوں اربوں روپے کے آپ نے اشتہارات دے کے آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مہنگائی 1947 سے بھی نیچے آ گئی ہے, خوشحالی آ گئی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, کیا ایک آدمی, آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, یہ سامنے معین صاحب بیٹھے ہیں, کیا ہر گھر میں بجلی کا بل نہیں آتا؟ جن گھروں میں گیس لگی ہوئی گیس کا بل نہیں آتا؟ کیا سارے گروسری نہیں کرتے؟ اگر کسی کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے, لیکن کوئی بیمار ہے تو کیا وہ میڈیسن نہیں لیتا؟ کیا اس کے بچے اسکول نہیں جاتے؟ کیا اس کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں جس کے اوپر اربوں روپے کے اشتہارات دے کے یہ تاثر دیا گیا کہ سب اچھا ہے, وہ 6 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو ہر بندہ, ہر زندہ انسان ایکسپیرینس کر رہا ہے نا بھائی, اس سے گزر رہا ہے. آپ کیسے ان کو اربوں روپے کے اشتہارات سے بیوقوف بنا سکتے ہیں, جھوٹ آپ بتا سکتے ہیں؟ لہٰذا سر ملک نہیں چل رہا. جو اصل مسئلہ ہے نا, یہ چیزیں نارملائز کیوں ہو گئی ہیں؟ یہ نارملائز ہو گئی ہیں تحریک انصاف کی قیادت کی وجہ سے. لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر انہوں نے اچھا وہاں پہ ایک پاور شو کیا, ٹھیک ہے سر. اگر 5 جون کی سماعت سے پہلے پی ٹی آئی کے 1000 لوگ بنتے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز اور مرکزی قیادت اور عہدیداران مین جو ملا کے 1000, اگر 4 جون کو 1000 ویڈیو پیغامات آ جاتے, صرف ویڈیو پیغامات کمروں میں بیٹھ کے, 1000 پیغامات کو کتنے لوگ سنتے پاکستان میں؟ 8 سے 10 کروڑ لوگ. پھر جب جسٹس ڈوگر نے فیصلہ نہیں کیا اور جسٹس ڈوگر نے 11 جون کی تاریخ ڈال دی, اگر 1000 ویڈیو پیغامات اس دن بھی آ جاتے, 8-10 کروڑ لوگوں تک بات جاتی, ایک دباؤ بن جاتا ہے نا, جج کے لیے ایک مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جو ایک سب سے بڑا ایک نقصان ہوا ہے نا آج کل میں, وہ یہ ہوا ہے کہ لوگ ہو گئے کیونکہ عدالتوں سے مایوس, لوگ عدالتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے. اس سے نقصان یہ ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ وکیلوں کے ہاتھ میں, جن کے کروڑوں کی اپنے انٹرسٹ ہیں عدالتوں سے, وہ ججز کے نام نہیں لیتے. پہلے یہ تھا قاضی تھا نا, اس کا اتنا ذکر ہوا کہ لوگوں کو اس کی شکل, اس کا نام اتنا لوگوں کو یاد ہو گیا کہ آج وہ نشان عبرت ہے, اس کو اپنی شکل بدل کے لوگوں میں نکلنا پڑتا ہے, اوریجنل شکل کے ساتھ وہ نکل نہیں سکتا. اب جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو موجودہ عمران خان بار بار کہتے ہیں نا کہ کئی قاضی فائز سے بٹھا دیے گئے, ان کے نام ہی لوگوں کو نہیں آتے. کئی بار میں نے لوگوں سے پوچھا, یہ آپ اپنی اس ویڈیو میں پوچھ لیں کہ نیچے کمنٹس کر کے بتا دیں ججز کے کیا نام ہے, نہیں آتے ان کے لوگوں کو, کیونکہ پی ٹی آئی نام ہی نہیں لیتی ان کے. تو اس لیے ان کے لیے آسانی ہے ناانصافی کرنا, کیونکہ لوگوں کو ان کے نام ہی نہیں آتے, لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, وہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں, تو یہ آپ کی بات جو ہے کہ عمران خان کی گرفتاری, عمران خان کا جیل میں رہنا, اس کو نیو نارمل کر دیا گیا ہے, اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے. یہ اس لیے کر دیا گیا ہے, اگر تحریک انصاف ڈیلی 1000 پیغامات کہ آج عمران خان کی گرفتاری کو اتنے دن ہو گئے ہیں, کل یہ ہوا, بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ جیل میں ہو رہا ہے, آپ نے کوئی 30 بندوں کے ویڈیو پیغامات دیکھیں اس کے اوپر؟ 1-2 ان خاص لوگوں کی پی ٹی آئی کے جو کہ واقعتاً ڈائی ہارڈ ان کے ورکر. تو پی ٹی آئی تو سر اس وقت پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی علامہ ناصر عباس صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ کچھ بھی نہ کرو, ایک کام کر لو. یہ بات میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں.
انہوں نے کہا کہ ایک دن ڈیسائیڈ کرو، مثال کے طور پہ بدھ کا دن ڈیسائیڈ کرو کہ بدھ کے دن 12 بجے جو جہاں پہ ہے سڑک پہ ہے گاڑی سائڈ پہ لگائے گا، جو گھر میں ہے وہ گھر کے دروازے پہ آ جائے گا، جو دفتر میں بیٹھا ہے وہ دفتر سے باہر آ جائے گا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف 5 منٹ تک 12 بجے سے لے کے 12:05 تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگانی ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے نا، پورے پاکستان سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوں گی، اور ہوگا کیا، لوگ ویڈیوز بنائیں گے، ہزاروں ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئیں گی کہ لوگ اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم اس نظام سے بغاوت کرتے ہیں۔ لوگوں کو جب وہ ہزاروں ویڈیوز آئیں گی نا تو یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بھی بنے گی، لوگوں کو ایک اچیومنٹ فیل ہوگی کہ یار ہم نے تو کر دکھایا یار، یہ تو بڑا ماحول بن گیا ہے، پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اس سے اگلے ہفتے آپ جمعے والے دن آپ کہیں کہ 5 بجے پورے پاکستان میں لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں لگائیں گے 5 منٹ تک۔ ایک بار پھر لوگوں کو اچیومنٹ فیل ہوگی، لوگوں کے اندر کانفیڈنس آئے گا، بالکل ایسے جیسے 8 فروری کو جب لوگوں نے ووٹ ڈالا نا، لوگوں کو اپنی ووٹ کی پرچی سے پیار ہو گیا کہ پرچی تو اتنی عظیم ہے کہ ان کو کئی دن تک لاہور کے پرنٹنگ پریس کے اوپر میاں نواز شریف کے بیلٹ پیپر چھاپنے پڑ گئے ہیں، ان کو 2 دن لگے ہیں فارم 40 مطلب یہ ووٹ بدلنے میں، 47 بدلنے اور رزلٹ بدلنے میں، کیونکہ اتنا ووٹ ڈالا لوگوں نے۔ وہ جو آپ نے بات کی تھی نا ابھی، آپ نے ایک سوال کے اپنے اس کے اندر، یہ نظام چاہتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں، اس دن یہ نظام 100% کامیاب ہو جائے گا جس دن لوگ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، ہم ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے اور اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دن اس نظام کی فتح کے دن ہوگا، اور اس کے بعد 100 سال نہیں ہو سکتے آپ، جب تک آپ اس نظام سے اعلان لا تعلقی کرتے رہیں گے، آپ آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ بات کرتے رہیں گے، آپ ٹویٹس کے ذریعے، آپ فیس بک کے ذریعے، آپ یوٹیوب کے ذریعے، آپ جہاں بیٹھے ہیں جس حد تک، سر انقلاب یا تبدیلی کے لیے کتنے ایک لوگ نکلتے ہیں؟ بہت کم تعداد ہوتی ہے، سینکڑوں یا چند ہزاروں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چند لاکھ کر لیں جتنی ہماری آبادی ہے، ہماری آبادی کا چند لاکھ، باقی لوگ تو گھروں میں بیٹھ کے جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ امتحان ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کس طرح سے لوگوں کو یہ ریئلائز کرا سکتی ہے کہ عدالتوں سے ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اس حد تک موٹیویٹ کر لے کہ لوگ آواز اٹھانا شروع کریں، لوگ بات کرنا شروع کریں، اور لوگ کسی حد تک آنے کے لیے باہر تیار ہو جائیں سڑکوں پر۔ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوں گے، یہ کل جنید اکبر صاحب نے صحیح کہا ہے۔